6 مہینے زندہ رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صرف کبھی انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاری قبر شریف کے اندر اتارا تھا، پوچھا کرتی تھی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے نیچے. اللہ اکبر. جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہونا تھا، ملک الموت جب دروازے پر آ گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کے سرہانے بیٹھی. اس نے آپ سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ پوچھتی ہے ابو یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ فرمایا میری بٹیا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا ہے. بڑی پریشان ہے. نبی علیہ السلام نے جن کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، جنہوں نے پوری شریعت میں سب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ جب تک میری فاطمہ موجود ہے اس کی جگہ کوئی اور خاتون نہیں آ سکتی ہے. یہ درجہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس پر نہیں کوئی خاتون. تو وہ سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی پریشان ہے. محمد علیہ السلام نے اپنی بیٹیا کو بڑے دکھ میں دیکھا، کان میں کچھ کہا، زاروں کو تار رونے لگیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا فاطمہ زیادہ پریشان ہو گئی، دوبارہ اپنی بٹیا کو قریب بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں، بہت زیادہ مسکرانے لگیں، رونا بالکل بند کر دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے کئی مہینے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ سے پوچھا تھا فاطمہ اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی، آپ کو اللہ کے نبی نے کچھ بتایا، آپ رونے لگیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا زیادہ روتی ہو، انہوں نے پھر کچھ اور بتایا، آپ ہنسنے لگیں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اماں جی، وہ نبی علیہ السلام نے میرے والد محترم نے مجھے کان میں کہا کہ میری بیٹی اے میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جانے کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. فرمایا جب مجھے یہ پتہ لگا نا کہ میرے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو فرمایا میں رونے لگی. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا سن میرے جگر کے ٹکڑے، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، اہل بیت میں بھی جتنے ہیں، ان سب میں مجھ سے سب سے پہلے جو واپس آ ملے گا وہ بھی میری بٹیا تو ہوگی. فرمایا جب میرے والد نے یہ کہا نا کہ بس میرے بعد تیرا ہی نمبر ہے، تو ہی آنے والی ہے میرے پیچھے پیچھے، تو فرمایا میں بس خوش ہو گئی کہ یہ جدائی زیادہ لمبی نہیں ہے. 6 مہینے زندہ رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صرف کبھی انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاری قبر شریف کے اندر اتارا تھا، پوچھا کرتی تھی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے نیچے. پیارے محمد علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، جب 6 سال کا، تو میری والدہ سیدہ آمنہ جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئی. ام ایمن نے اس دور میں نبی علیہ السلام کو پالا ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس دور میں پالا جب نبی علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، تاریخی بات لکھ لیجئے دل کے اوپر، جو نبی علیہ السلام کے ابا جان ہیں حضرت عبداللہ، ان کی قبر بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قدم کے فاصلے پہ مدینہ منورہ میں ہی ہے. یہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے، مدینہ محمد الرسول اللہ کا ننہال ہے. سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں. حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے سسرال میں ہوا، سفر پہ گئے تھے، بیمار ہو گئے، وہاں بخار کی شدت کی وجہ سے وہاں انتقال ہوا. تو نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ آمنہ 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ لے گئیں. کس کام کے لیے؟
کہ اپنے گھر والوں کو بھی ملواؤں گی اور حضرت عبداللہ کی قبر بھی دکھا کے لاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتنی عمر ہے؟ 6 سال. کتنی جی؟ 6 سال. اب جب مدینہ گئیں ام ایمن ساتھ میں تھی. اب جب مدینہ المنورہ سے واپس آ رہی تھی سیدہ آمنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے ہیں اور ام ایمن، 3 لوگ. تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک شہر ہے، اس کو کہتے ہیں ابوا، چھوٹا سا قصبہ ہے. تو جب وہاں سے گزرے تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو، سفر رک گیا. آپ یہ سمجھ لیجئے آج کی زبان میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. تو انہوں نے، سیدہ آمنہ نے اس زمین پر جب وہ آرام فرما تھیں، جب ہارٹ اٹیک آیا ان کو، تو انہوں نے کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اپنے بیٹے کو. امام بخاری نے ان کا نقل کیا، ان باتوں کو لکھا گیا، تاریخ میں درج ہے وہ بات. لیکن ان میں ایک ایسی بات ہے، آپ پڑھیں گے تو سیدہ آمنہ نے ایک بات کہی پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیا کہا؟ فرمایا نبی کی ماں ہے نا جی. ماں کس کی ہے؟ نبی کی ماں. اور نبی کون؟ جو خاتم النبیین ہے، جن کی پیدائش سے پہلے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں روزانہ سیدہ آمنہ کو. چلتی ہیں تو درخت سلام کرتے ہیں، کنویں پہ جاتی ہیں تو پانی اوپر آتا ہے. پتھروں نے سلام کیا. سیدہ آمنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو نبی کی ماں ہیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے تو ان کی بات بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی. کیا بات کہی سیدہ آمنہ نے، نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا. 6 سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے سے لگا لیا. کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹا محمد، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. پہلے تو دلاسا دے رہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے بیٹا. ہر نئی چیز پرانی ہوگی، کچھ نہیں اس دنیا میں جو باقی رہنے والا ہے، سب کی ایک مدت ہے. فرماتی ہیں محمد، اے میرے پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، ہر ایک چیز کو، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، لیکن میرا نام یعنی سیدہ آمنہ کا نام، فرماتی ہے میرے بچے یہ قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. کیونکہ محمد جیسا کائنات کے اندر ایک عظیم المرتبہ نبی، جس کے پلے کا کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. اب میں ایسی ذات چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا ذکر اس نام کے ساتھ قیامت تک بلند رہنے والا ہے. اب سیدہ آمنہ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ کا انتقال ہوا، بستی کی عورتوں کو، مردوں کو بلایا، قبر تیار ہوئی. سیدہ کو جب دفنا دیا گیا تو فرماتی کہ ہم سب لوگ پہاڑی سے نیچے اترے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوں. 6 سال کے تو ہیں، 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، مکمل سمجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے ہیں. ام ایمن کہتی ہیں کہ میں تلاش کرتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں، میں گھبرا گئی. فرمایا اتنی دیر میں رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے آواز آ رہی ہے. فرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اوپر چڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے اور بار بار کہتے ہیں امی میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کیوں گئی؟ اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں. عمر 6 سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب 63 سال کے ہو گئے. کتنے سال کے ہو گئے؟ 63 سال. 60 اور 3 63 سال کے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے سے چلے مکے کی طرف آخری حج کرنے کے لیے. اب 1,24,000 صحابہ ساتھ میں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے. اندازہ لگاؤ 1,24,000 کا قافلہ کتنا لمبا بنا ہوگا. کئی کلومیٹر میں قافلہ چل رہا ہے. مدینے سے چلے مکے کی طرف.
اب جب ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرے، سارا قافلہ سیدھا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی، اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹ کو بٹھایا۔ اب 63 سال کے محمد ہیں، سیدہ آمنہ کی قبر ہے، اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھے، اپنی اماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، اماں یاد ہے تو مجھے چھوٹے سے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے، اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا، اور پھر سیدہ آمنہ کو اپنی ماں کو یاد بھی کیے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ تو سارا لشکر رک گیا کہ اب کیا ہوگا، آگے جائیں گے، کتنے بجے چلیں گے؟ تو پھر وہی یار آگے بڑھا جو غار میں بھی دوست ہے، جو بدر میں بھی دوست ہے، جو احد میں بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، دل کی تختی پہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے پوچھا، جا کے جب پوچھنے والے سے 63 سال کے محمد علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ قربان جاؤں محمد علیہ السلام پہ۔ فرمایا نہیں، آج کی رات تو میں یہاں اپنی ماں کے پاس رکنے، آج اپنی اماں کے پاس رکوں گا۔ پڑھیں کبھی تاریخ اٹھا کے، بستر ابوا پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بستر لگایا گیا، اور اس رات نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاری۔ دنیا والوں کو بتانا نہیں کہ ماؤں کا احترام کیا ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلیں باہر، ایک عورت آ گئی، اور وہ صدری ہے، صدری سمجھتے ہیں مینٹلی طور پر اپسٹ ہے، پاگل ہے۔ تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے سامنے نہیں، علیحدہ بات کروں گی۔ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ سن لو، آج کے دور میں تو کسی عام بندے کو بھی کہو گے یا زمین پہ بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھے گا۔ کرسیوں کا پنگا پڑا ہوا ہے ہر جگہ، مسجدوں سے لے کے ایوانوں تک، کہ کون کس کرسی پہ بیٹھ جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں، جن کے سر پر وہ تاج ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کسی انسان کو وہ عطا نہیں کیا، چند قدم چل کے ریت کے اوپر کہتی یا رسول اللہ یہاں بیٹھو نہ، بیٹھ کے بات کریں گے۔ پیارے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، وہ عورت بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں پھرتی ہوں، یہ بچے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کچھ پتھر مارتے ہیں، آپ حکم جاری کریں آج کے بعد مجھے کوئی چھیڑے نہ۔ محمد رسول اللہ نے فوراً اپنے پرنسپل سیکرٹری بلا لیے، کون؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، فرمایا حکم جاری کرو آج کے بعد کوئی اس خاتون کو نہیں چھیڑے گا۔ بتا دیا گیا اہل مدینہ کو اب نہیں کوئی چھیڑے گا۔ اور بتا بیٹا کیا بات ہے؟ اور وہ نبی علیہ السلام سے باتیں کرتی ہے کافی دیر، باتیں کرنے کے بعد اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی، تو اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب میں اجازت چاہتی ہوں جاؤں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ جاؤ تو صحیح، کسی مولوی سے ٹائم مانگ کے دیکھو، پتہ لگے گا تمہیں ٹائم دیتا کہ نہیں دیتا۔ کسی صدر سے، کسی متولی سے، کسی کونسلر سے، کسی پردھان سے ٹائم مانگو، بولے 2 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی مسئلہ بتاؤ کیا ہے، پوری کہانی مت سناؤ ہمیں۔ جاؤ تو صحیح کسی بڑے آدمی کے گھر میں، وہ بولے اپنا مسئلہ فوراً بتا، پوری کہانی سننے کا ٹائم نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جن سے بیزی کوئی نہیں، ان سے زیادہ مصروف کوئی نہیں کائنات میں۔ اس عورت کی ساری باتیں سنی جانے لگی، اجازت ہے؟ فرمایا سنو، دوبارہ جب ضرورت پڑ جائے پھر آنا دوبارہ جب بھی ضرورت ہو۔ مسجد نبوی کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں سب کے لیے۔ وہ چلی گئی، صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ فرمایا بتاؤ۔ یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی، ہاں آئی تھی۔ یا رسول اللہ یہ دیوانی ہے، پگلی ہے، اس کا دماغ چلا ہوا ہے۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتہ ہے یہ دیوانی ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس کا دماغ چلا ہوا ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا پھر؟
मुसलमानों तुमने छोड़ ही दिया उन सब लोगों को जो सामाजिक व्यवस्था में अपना अकल खो गए, जिस्म खो गए। तुमने कहा ये हमारा काम नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा मस्जिद नबवी बनाने से पहले जब मस्जिद की बुनियाद रखी तो उसमें एक चबूतरा बनाया जो आज भी मस्जिद नबवी में मौजूद है, जिसको असहाबे सुफ़ा के चबूतरे का नाम दिया। लोगों ने पूछा था या रसूलल्लाह ये किस काम के लिए? फरमाया जो यतीम होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो अपाहिज होंगे, जो अंधे होंगे, जो भूखे होंगे, जिनके सर पर छत नहीं होगी, ये उनके लिए बना दिया है। हम खुद बाद में खाएंगे, इनको पहले खिलाएंगे। बताओ तो मुसलमानों, क्या तुम भी ऐसे ही हो कि खुद उन गरीबों को पहले खिलाते हो, खुद बाद में खाते हो? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी बिटिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक साहब आए नबी अलैहि सलाम से या रसूलल्लाह खाना खिलवाएं। मस्जिद नबवी में कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम खास को कहा जाओ इसको ले जाओ बाहर किसी के घर के मेरे अहले बैत में से। वो फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचा है, कह रहा अल्लाह के रसूल की बेटी, रसूलुल्लाह के मेहमान है, कुछ दीजिए। घर में भी फाका है, लेकिन सैयदा फातिमा ने ये नहीं कहा कि ये फाके की वजह से इसको वापस भेजें। फरमाया मेहमान को बैठक में बिठाओ। उनको अंदर से पर्दे में अपना दुपट्टा दिया। फरमाया इसको गिरवी रख के अनाज लेके आओ ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिला के वापस भेजा जाएगा। ये हमारी तारीख है। मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक अदा फरमाए। मैदान जंग में भी साथ, मुआलजे में भी साथ, इलाज में भी साथ, सफर में भी साथ, कारोबार में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ। सिर्फ इतना हुक्म दिया कि अपनी हुदूद में पर्दे के अंदर रह के सब कुछ करें, और इस हद तक छूट दी कि जब अल्लाह ने रिश्ता तय कर दिया किसका, हजरत फातिमा का मौला अली के साथ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा ने कहा जाओ रिश्ता मांग लो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक दोनों ने बड़ा इम्प्रेस किया कि नहीं मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी जाओ तो सही। वो शर्माते बहुत थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई थे, इसी घर के बेटे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जब उन्होंने जाके कहा कि मैं फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दर्स दिया मुसलमानों। फरमाया ठीक है रुक जाओ मैं अभी बताता हूँ। जबकि नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि निकाह इन्हीं से करना है, खुद नबी अलैहिस्सलाम भी यही चाहते हैं कि इनसे बेहतर और कोई नहीं अहले बात में, इन्हीं से होगा। लेकिन क्या फरमाया, ताकि इन मुसलमानों को, दुनिया के सारे इंसानों को क़यामत तक का सबक भी तो देना था। अंदर से अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। फरमाया वो फातिमा को जाके पूछो तो सही, अगर हम उनका रिश्ता अली मुर्तज़ा से कर दें उनको कबूल है? फरमाया जी या रसूलल्लाह अभी पूछते। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 2-3 खवातीन उन्होंने जाके पूछा कि तैयार हो आपका रिश्ता कर दें? तो उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। वो आई बता दी। अब नबी अलैहि सलाम ने क्या किया, कुछ देर इंतजार किया, खुद ही उठ के खड़े हो गए, अपनी बिटिया के पास पहुंचे, सईदा फातिमा के पास। क्या लफ्ज़ कहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया बेटा अगर खतीजा होती तो और बात थी, उनकी बेटी है ना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फरमाया वो होती तो और बात थी, मैं खुद पूछने आया हूँ तेरा रिश्ता अली मुर्तज़ा से करते। अपनी बेटी की रजामंदी इसलिए ले रहे हैं ताकि क़यामत तक के बेटियों के बाप को भी बताना है कि सारी जबरदस्तियां तुम्हारे जिम्मे नहीं डाल दी हैं। जिसने जिंदगी गुजारनी है उससे भी पूछना तुम्हारा काम है। फरमाया आप राजी हो? फरमाया जी या रसूलल्लाह, जो मेरा अल्लाह चाहता है और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं मैं उसी के अंदर राजी। आज हमारे पास सब कुछ है, फतवे हैं, मसले हैं, तनकीदें हैं एक दूसरे के लिए। अगर कुछ नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।